اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بس میں نماز کا ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے اور ڈرائیور روک ہی نہیں رہا، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، فرض نماز، لیکن اس فرض نماز کو آپ نے اترنے کے بعد دہرانا ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے، کیونکہ یہ مجبوری کوئی جنگ کی مجبوری نہیں ہے، بس ڈرائیور کی اپنی کاہلی اور سستی ہے، کم بخت روک نہیں رہا، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں آپ اتر کے فرض نماز دوبارہ لوٹا لیں۔ اور سفر میں جو ہے دو نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ اکٹھی کیسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کریں آپ، یعنی اپلیکیشن میں ٹائم دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور اس میں شافی وقت ہو، یعنی جو اول وقت عصر ہے نا اس کو فالو کریں آپ، اس میں آسانی زیادہ ہے، خاص طور پہ سفر میں اس میں آسانی زیادہ ہے۔ نارملی تو عصر میں تاخیر افضل ہے، اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ خود احناف کا بھی یہی قول ہے کہ اول وقت میں بھی اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے، جیسے ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو سفر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حضر میں بھی جائز ہے، لیکن سفر میں تو بلا کراہت، یعنی بالکل ہی جائز ہے، ویسے بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ تاخیر پڑھی سے کی، جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے، لیکن سفر میں ظاہر ہے افضلیت کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، قضا ہونے سے بچانا زیادہ ضروری ہے، تو سفر میں آپ دو نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے پہلے ٹائم دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر 4:30 پہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 4:30 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، جو اول وقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو وغیرہ کر کے 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، یا 4:20 پہ آپ نے نیت باندھی عصر کی، عصر پڑھ لی، 2 رکعت عصر ہوتی ہے، وہ 4:25 پہ بھی 2 رکعت آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ 4:25 پہ آپ نے نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی عصر، اور تھوڑا سا 1 آدھ منٹ ٹھہری، اور جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا اسی وضو سے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 رکعت، عصر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ نے عصر بھی پڑھ لی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، فار ایگزامپل 4:30 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 4:25 پہ ظہر کی نیت باندھی، پہلے شاید میں غلطی سے عصر کہہ گیا تھا، ظہر کی نیت باندھی آپ نے، 2 رکعت ظہر کی پڑھی اور سلام پھیرا، 2-3 منٹ اسٹے کیا، ٹھہر کے دیکھا کہ بھائی ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا، 1 منٹ احتیاطاً، یعنی 4:31 پہ آپ کیا کریں، عصر کی نیت باندھ لیں۔ تو اس طرح سے دو نمازیں اکٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پڑھی ہیں، اور مغرب میں بھی یہی کریں آپ، کہ مغرب کو آپ ڈیلے کریں، جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو اس وقت آپ نے 3 رکعت پڑھی، اور جیسے ہی مغرب کا قضا ہوئی اور عشاء داخل ہوئی تو اس وقت فوراً آپ نے عشاء بھی پڑھ لی، 2 رکعت عشاء کے، 3 وتر بھی ساتھ میں پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے۔ اس پر میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے تفصیل میں کلپ ایک ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ، بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں۔ ثم تلبث یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جمع بین الصلاتین میں، تھوڑا سا ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھتے جب اس کا، یعنی اس کا وقت داخل ہو جاتا۔ تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس پر کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔